اب ایک مثال میں ایک عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں، آپ کی نیت ثواب کی ہوتی ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے، اور بے شمار جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، دکانوں پہ جا کر گوشت بکتا ہے، اسی طریقے سے حلال ہوئے ہیں، وہی قبلہ رخ کر کے انہیں چھری پھیری گئی ہے۔ لیکن نیت کا فرق ہے کہ نیت اس میں ثواب کی تھی، قربانی جب کی آپ نے اور چھری چلائی تھی، اور اس میں آپ کی نیت کاروبار کی ہے۔ بس نیت کے فرق سے آپ کے اعمال کا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے، لیکن سب کے نہیں، صرف ان لوگوں کے جو اخلاص والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اخلاص قرآن پڑھنے سے نہیں آئے گا، نماز پڑھنے سے نہیں آئے گا، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کرنے سے نہیں آئے گا۔ اب حج سے بڑی کیا عبادت ہے؟ لیکن وہ بھی اخلاص کی محتاج، نماز بھی اخلاص کی محتاج، قرآن پاک کی تلاوت بھی اخلاص کی محتاج کہ تم نے قرآن پاک کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کی، فقط للہیت ہے آپ کے اندر، اللہ رب العزت کے لیے کی۔ نماز پڑھی تو اللہ کے لیے پڑھی، اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی ریاکاری کا مسئلہ آ گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں کسی ایسے کام کو پسند نہیں کرتا جس میں کوئی اور بھی شامل ہو۔ کوئی اور سے شامل کیا ہے کہ اس نے میرے لیے ہی نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے لیے ہی روزہ کیوں نہیں رکھا، میرے لیے ہی زکوٰۃ کیوں نہیں دی، میرے لیے ہی حج کیوں نہیں کیا۔ اب یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ بڑی ٹھوس عبادت ہیں، لیکن ہر عبادت اخلاص کی محتاج ہے۔ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، سچائی نہیں ہوگی، نیت درست نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے حج ہی کیوں نہ ہو۔ ہو فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر نیت میں سچائی ہے تو سب کچھ ہے، اور یہی شرط ہے بس۔ اب میں اس کی آگے تفصیل بیان کروں گا، شرط میں نے آپ کو ایک بتا دی کہ آپ کے اعمال کو قبول کروانے والی جو شے ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے میری تھوڑی عبادت کر لے، لیکن کر خلوص کے ساتھ، تھوڑے وظائف کر لے، کر خلوص کے ساتھ، حج ایک ہی کر لے، عمرہ ایک ہی کر لے، لیکن کر خلوص کے ساتھ۔ اب وہ خلوص جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔